میں اس کو ریکارڈ پہ لگا رہا ہوں جی. تو اوورآل ہمارے دو ٹاپک جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جس میں ٹاپک آف مکہ پیریڈ شامل ہے، اور اسی طریقے سے نظریہ پاکستان اس میں شامل ہے. اس میں نظریہ پاکستان میں ہم نے 3 چیزوں پہ بات کی تھی: بیک گراؤنڈ پہ، اور اسی طریقے سے اس کی ڈیفینیشن پہ، اور اس کے آبجیکٹو پہ. اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ٹاپک آف مکہ پیریڈ. ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں ہم نے 4 چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، جس میں سوشل جسٹس، جس میں مونوتھیزم، جس میں کنورجن، اور فائنل ججمنٹ ہے. یہ 4 سب ہیڈنگ جو ہے وہ شامل تھیں. تو بس ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک آف مدینہ پیریڈ. جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ مکی صورتوں کی تعداد جس طرح 86 ہے، 86، اسی طریقے سے مدنی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 28 ہے. قرآن شریف میں مکمل صورتوں کی تعداد 114، جس میں سے 86 جو ہے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور اسی طریقے سے 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں 4 سب ہیڈنگ پہ بات کی تھی، اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک آف مدینہ پیریڈ میں بھی ہم جو ہے وہ 4 ٹاپک پہ بات کریں. مدنی صورتیں جن کی تعداد 28 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تر جو اشارے دیے گئے ہیں وہ حقوق العباد پہ دیے گئے ہیں، جس میں والدین کے حق، اور رشتہ داروں کے حق، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ہمسائے ہیں، پڑوسی، ان کے حق، آپ کے اساتذہ کے حق، آپ کے دوستوں کے حق، مریضوں کے حق، مہمانوں کے حق. یعنی حقوق العباد ایک بہت ہی وسیع اور لیندی ٹاپک ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، بہت سارے حقوق شامل ہیں. لیکن اس میں سب سے جو پہلی ترجیح ہے وہ آپ کے ماں باپ کے حق ہے. تو زیادہ تر جو ہے نا وہ بندوں کے حقوق کے متعلق اس میں بات کی گئی ہے مدنی صورتوں میں. اور 4 کوشش کریں گے ہم 4 سب ہیڈنگ پہ بات کریں ٹاپک آف مدینہ پیریڈ میں. اور سب سے پہلا جو مجھے بات کرنی ہے وہ ہے فارگیونیس، یعنی کہ مدنی صورتوں میں عفو درگزر اور فارگیونیس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ معافی جو ہے وہ ایک بہترین صفت ہے. اور کوئی اگر آپ سے زیادتی کریں تو اس کو معاف کر دینا، یہ عفو درگزر کہلاتا ہے. اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ عفو درگزر کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اور مدنی صورتوں میں فارگیونیس کی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اس کو ترجیح دی گئی ہیں. اور عفو درگزر کے متعلق تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چلتا پھرتا قرآن تے اسوہ حسنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اور ان کی پرسنالٹی میں یکجا ہے، جمع ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. تمام عالموں کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور یہ دنیا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے
جس میں لگ بھگ 300 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، کل جہاں نہیں ہے، کل کائنات نہیں ہے، تو اس دنیاؤں میں اور کتنی دنیا آباد ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، اور ان آسمانوں کے اوپر اور سمندروں کے اندر اور زمینوں کے نیچے پہاڑوں کے اندر اور ان خلاؤں میں اور کتنی دنیائیں آباد ہیں اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں اور جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی، ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا۔ اسوہ حسنہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کے زندگی گزاری جائے، جس کو دیکھ کے اپنے زندگی کے طور طریقے سیکھے جائیں، جس کو دیکھ کے اپنی شخصیت کو سنوارا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمیں کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی عفو و درگزر کی، فارگیونیس کی۔ بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری مثالیں آپ کو عفو و درگزر سے ریلیٹڈ مل جائیں گی، یعنی کہ فارگیونیس سے ریلیٹڈ مل جائیں گی۔ میں صرف ایک مثال دے کے دوسری سب ہیڈنگ پہ آؤں گا۔ تو ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں طائف کا سفر شامل ہو سکتا ہے، جس میں فتح مکہ شامل ہو سکتا ہے، جس میں ام جمیل نامی عورت کہ جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی، اور جب وہ عورت بیمار ہوئی، اچھا وہ عورت مشرک تھی، یعنی کافرہ عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا بھی پھینکتی تھی، تو یہ دو اس کے جرم عظیم تھے۔ تو جب وہ عورت بیمار ہوئی اور کچھ دنوں سے کچرا آنا بند ہوا تو آپ کو جستجو ہوئی کہ یہ عورت تو روزانہ مجھ پہ کچرا پھینکتی تھی، تو چند دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کچرا نہیں آ رہا، تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ تو بہرحال جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کے اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے، کیونکہ وہ مریض تھی، بیمار تھی۔ اب یہ دیکھیں اس سے بہترین مثال ہمیں کون سی شخصیت اور کون سی تعلیمات دے سکتی ہے کہ جو عورت کافرہ عورت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی ہو، ٹھیک ہے، اور بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابیوں کو لے کے اس عورت کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں اس کی عیادت کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کے محلے میں رہتی تھی، اور جو آپ کے پڑوس میں، جو آپ کے علاقے میں رہنے والا ہو، محلے دار ہو، اور وہ مریض ہو، تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کا حال احوال پوچھنے جائے، اس کی خیریت دریافت کرنے جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہو پھر بھی اس کی عیادت کرنی جانی چاہیے، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال جب اس عورت کے پاس تشریف لے گئے تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ میرا کیا برتاؤ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ ہے۔ تو بہرحال وہ عورت نے جو ہے وہ اتنی امپریس ہوئی اور اتنی متاثر ہوئی کہ اس عورت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھا، اور وہ عورت مسلمان ہو گئی، اور کہا کہ واقعی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ عورت اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی، اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ تو یہ فارگیونیس کی بہترین مثال ہے جو ہمیں مدنی صورتوں کے متعلق جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں یہ بہترین مثال ملتی ہے. ڈھیروں مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن جمیل نامی عورت جو کافرہ عورت تھی بعد میں مسلمان ہو گئی، اس عورت کی مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس واقعے سے ہمیں فارگیونیس کی بہترین مثال ملتی ہے. اس واقعے سے ہمیں مریض کی عیادت کرنے کی نصیحت ملتی ہے. اس واقعے سے ہمیں کوئی غیر مسلم بھی ہو اگر آپ کے محلے میں اور وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرنے جانے کا حکم بھی ملتا ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے. تو پہلا ٹاپک، ویسے تو مدنی صورتوں میں بہت سارے عنوانات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ حقوق العباد ہیں، انسانی حقوق، بندوں کے حقوق. اور حقوق العباد میں جس طرح میں نے کہا ماں باپ کے حق شامل ہیں، سب سے پہلی ترجیحات میں اولاد کے حق ہیں، آپ کے مہمانوں کے حق ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والا پڑوسی اس کے حق ہیں، آپ کے اساتذہ کے حق ہیں، اور مریضوں کے حق ہیں، مسافروں کے حق ہیں. جتنے بھی انسانی حقوق ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. تو یہ جو فارگیونیس میں نے پہلا ٹاپک بتایا ہے نا آپ کو، ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کا، یہ انٹر کنیکٹ ہے حقوق العباد سے. جتنے بھی میں ٹاپک آگے آپ کو بتاؤں گا نا مدنی صورتوں کے تقریباً 4، وہ سارے ریلیٹڈ ہیں حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے. اب دیکھیں فارگیونیس، عفو درگزر. تو عفو درگزر کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ زیادہ تر بندے کا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ انسانوں سے پڑتا ہے. ویسے تو حکم یہ ہے کہ جانوروں سے بھی رحم کا معاملہ کیا جائے، چوپاؤں سے بھی رحم کا معاملہ کیا جائے، جو آپ کو اذیت نہ پہنچاتے ہوں ان سے بھی رحم کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ بلبلاتا ہوا آیا، وہ روتا ہوا آیا. اب پیغمبر تھے، پیغمبر تو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس اونٹ کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس اونٹ کا مالک وہ ہے اور وہ اس جگہ پہ. تو اس کو بلایا گیا. جب بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا کہ یہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے روتا ہوا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھ پہ وزن زیادہ رکھتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور میرے آرام کا خیال کم رکھتا ہے. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور جو ہے وہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ رحم کا اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. جس قدر آپ جو ہے وہ اس پہ بوجھ لاتے ہو، اس سے کام لیتے ہو اور یہ آپ کا ذریعہ معاش ہے، یہ آپ کا روزگار ہے، تو اسی قدر اس کا آرام کا خیال بھی رکھو اور اس کو کھانے کو بھی صحیح طریقے سے دو. تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ، چوپاؤں کے ساتھ بھی رحم کا، شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اینی وے جتنے بھی ٹاپک آف مدینہ پیریڈ ہیں وہ زیادہ تر وہ انٹر کنیکٹ ہیں حقوق العباد سے. تو پہلا میں نے آپ کو بتایا فار گیونیس، یعنی کہ عفو درگزر، معافی. اور اس کی میں نے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ
شخصیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی سے ریلیٹڈ میں نے ایک واقعے کی مثال دی۔ ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، چاہے وہ طائف کا سفر ہو، چاہے اس میں فتح مکہ شامل ہو، چاہے غزوہ بدر اور غزوہ خندق شامل ہوں، چاہے اس میں صلح حدیبیہ شامل ہو، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اینی وے، ٹاپک آف مکہ پیریڈ کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ میں نے بتایا فارگیونیس، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مجھے بتانا ہے وہ ہے برادرہوڈ، جسے آپ اخوت کہہ سکتے ہیں، جسے آپ بھائی چارہ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی چارہ اور اخوت کیا چیز ہے؟ بھائی چارہ اسے کہتے ہیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کے۔ ویسے تو بہت سارے ٹاپک ہیں، لیکن میں آپ کو سلیکٹڈ ٹاپک ہی بتاؤں گا، 4، جس طرح میں نے ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں بتائے تھے۔ تو یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ، جسے آپ برادرہوڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، بھائی چارہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی کہ مثال کے طور پہ تمہارے جسم میں نہیں، میں ایسی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ حقوق مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ انسان کے جسم میں اگر اس کی انگلی میں زخم آ جائے اور اس سے خون رس رہا ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے، تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہی مثال دی گئی کہ دنیا بھر میں رہنے والے جہاں مسلمان آباد ہیں، اگر وہ ظلم کا، تشدد کا، زیادتی کا، جبر کا شکار ہوں، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہو، تو دوسرے مسلمان کو اس کا دکھ اور اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں بھائی چارہ۔ اور بھائی چارہ اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو۔ ایمان آپ کا کامل کب ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے لیے جو سوچتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو۔ تو مواخات کا حکم دیا گیا ہے، اور مواخات برادر ہوٹ کو کہا جاتا ہے، بھائی چارے کو کہا جاتا ہے، اخوت کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ مکہ سے جن لوگوں نے مائگریشن کی، ہجرت کی مدینہ، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ اور جو لوگ آلریڈی مدینہ میں ہی رہتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ تو جو لوگ آلریڈی مدینہ میں رہتے تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکہ سے مائگریٹ ہو کے آئے مدینہ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ تو جب مہاجرین جن پہ بہت ظلم ستم ہوا مکہ میں، یعنی مکہ میں رہنے والے لوگ جو تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جب وہ مدینہ میں آئے تو وہ مہاجرین کہلائے، اور مدینہ میں رہنے والے لوگ انصار کہلاتے تھے۔ تو مکہ میں جو لوگ رہتے تھے ان پہ بہت ظلم اور ستم ہوا، اور جب حکم ہوا کہ اب یہ ہجرت کریں، مائگریشن کریں مدینہ کی طرف، تو جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے اپنے مکانات۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسانیت ایک ملک سے یا ایک جگہ سے ہجرت کرتی ہے دوسری جگہ تو سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنے مکانات، اپنا جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو پاکستان جنہوں نے ہجرت کی،
ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان پاکستان آئے، پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے، تو کچھ لے کے تھوڑی آئے، خالی ہاتھ آئے، ٹھیک ہے؟ وہاں اگر وہ ارب پتی تھے تو یہاں خالی ہاتھ آئے، یہاں آ کے محنت کی اور پھر کروڑ پتی اور ارب پتی بنے، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، اپنے مکانات چھوڑے، اپنے جائیداد چھوڑی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہاں تو اس ٹائم پہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان بچا کے ہی آ جائے، تو یہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال مکہ میں جب لوگوں پہ ظلم اور تشدد ہوا تو حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ یہ لوگ مدینہ ہجرت کریں۔ تو جب لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو وہ کہلائے جاتے ہیں مہاجرین۔ اب مہاجرین کے پاس کچھ تھا نہیں، ظاہر بات ہے ان کے پاس جو بھی جائیدادیں تھیں وہ مکہ میں تھیں، جو بھی جائیدادیں تھیں وہ مکہ میں تھیں، اور مکہ میں وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اپنی زمینیں، اپنے مکانات، اپنی جائیدادیں، جتنی بھی چیزیں وہ سب چھوڑ کے آئے تھے۔ تو مدینہ میں رہنے والے لوگ انصار کہلاتے تھے۔ تو جب مکہ سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ میں آپ کو بھائی چارے اور مواخات کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور پھر ان انصار جو مدینہ میں آلریڈی پہلے ہی سے رہتے تھے وہ بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے، اتنے بھی مالدار نہیں تھے لیکن ان کے پاس تھا، تو انہوں نے مواخات کی ایسی مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ رہے گی اور ہمارے لیے رہنمائی کرتی رہے گی۔ ان انصار نے یہ کیا، جس مہاجر کو جس انصار کا بھائی بنایا تھا، یعنی کہ بھائی چارہ، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مواخات، اخوت۔ تو ایک ایک انصار کو جس مہاجر کا بھائی بنایا تھا، ان انصار نے اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 مکانات تھے، تو ایک مکان خود رکھا اور دوسرا مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، لٹے پھٹے۔ اور جس کے پاس 2 باغات تھے، ایک باغ خود رکھا، ایک باغ اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے اپنی آدھی آدھی جائیداد اور دوسری جائیداد اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ تو یہ بھائی چارہ کہلاتا ہے، یہ مواخات کہلاتا ہے، اور اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی، اور یہ رہتے دنیا تک ہمارے لیے ایک رہنمائی اور ایک گائیڈ لائن ہے اور ایک مشعل راہ ہے کہ جو انصار نے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو انصار نے کیا معاملہ کیا کہ اپنی آدھی جائیداد اپنے انصار بھائی کو دے دی۔ تو کیا، ذرا تصور کریں، امیجن کریں، کتنا بڑا دل چاہیے اس کے لیے کہ اتنی بڑی قربانی دینا۔ تو بہرحال یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، اور یہ 2 ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس میں جو ہے وہ فارگیونیس، یعنی کہ عفو و درگزر شامل ہے، اور دوسرے نمبر پہ بھائی چارہ، برادرہوڈ، جس میں اخوت اور مواخات شامل ہے۔ نمبر 3 سب ہیڈنگ ٹاپک آف مدینہ پیریڈ، بہت سارے ٹاپک ہیں لیکن سلیکٹڈ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ تو نمبر 3 پہ ہے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کے ریلیشن شپ ود مسلم کمیونٹی۔ ریلیشن شپ ود مسلم کمیونٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں
ان سے آپ کا ریلیشن کیا ہے، ان سے آپ کے کیا تعلقات ہیں، اور کیسے آپ کے تعلقات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام ٹاپک انٹر کنیکٹ ہیں حقوق العباد سے. ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں نے فارگیونیس کے متعلق بتایا، اس کی مثال دی. میں نے بھائی چارہ اخوت کے متعلق بتایا، اس پہ بات کی، اس کی مثال دی. میں ریلیشن شپ ود مسلم کمیونٹی پہ بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹ ہیں حقوق العباد کے ساتھ، جو ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کا مین تھیم ہے، مین ٹاپک ہے. تو نمبر 3 ہے ریلیشن شپ ود مسلم کمیونٹی، کہ ایک مسلمان کے جو تعلقات ہیں وہ دوسرے مسلمان سے کیسے ہونے چاہیے. تو ایک مسلمان کے تعلقات دوسرے مسلمان سے بہت ہی بہترین ہونے چاہیے. ابھی صرف مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ریلیشن شپ وتھ مسلم کمیونٹی، کیونکہ چوتھا جو ٹاپک آف مدینہ پیریڈ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ہوگا ریلیشن شپ ود ادرس کمیونٹی، جس کے اندر جیوس بھی شامل ہیں، جس کے اندر کرسچن بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہندو بھی شامل ہیں، جس کے اندر سکھ بھی شامل ہیں، جس کے اندر بدھسٹ بھی شامل ہیں، جس کے اندر بہت سارے ریلیجن سے بلانگ رکھنے والے لوگ شامل ہیں، جسے آپ غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ اقلیت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ چوتھا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. تو تیسرا ٹاپک ہے ریلیشن شپ وتھ مسلم کمیونٹی، یعنی کہ مسلمانوں کے تعلقات خود مسلمانوں سے، جو آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے مسلمان ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، وہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو اور اپنے اخلاقیات کو جو ہے وہ بہتر رکھیں، اور ایک مسلمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اور ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں. اور سب سے زیادہ جو حکم دیا گیا ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا دیا گیا ہے، یونٹی کا دیا گیا ہے، کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل جل کے رہیں. تو مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں. اس جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی انگلی میں زخم آ گیا، انگلی میں جو ہے وہ کٹ لگ گیا، تو اب خون رس رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا. اسی طریقے سے مسلمان ہیں کہ دنیا میں رہنے والے جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ امت مسلمہ کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے 300 ممالک جس میں مسلم کنٹری بھی شامل ہیں، جس میں ادرس کنٹری بھی شامل ہیں. تو جہاں بھی رہنے والے مسلمان ہیں وہ امت مسلمہ کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں. تو امت مسلمہ کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہیں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں دنیا بھر میں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ان کی خوشیوں میں آپ کو شریک ہونا چاہیے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے غم میں آپ کے ساتھ آپ کو شامل ہونا چاہیے. تو یہ رشتہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے، یہ ایک ایمانی رشتہ ہے، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے رشتہ ہے. آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ایمان کہ آپ بھی کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اور وہ بھی کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس ناطے وہ آپ کا بھائی ہے، اس ناطے وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے، اس ناطے آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. تو ریلیشن شپ ود مسلم کمیونٹی، مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں مسلمانوں سے، وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے اور بہترین ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق
یونٹی کا سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور حسد، جیلسی جسے کہتے ہیں، اور جھوٹ فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، منافقت سے اپنے آپ کو بچائیں، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسروں کا برا سوچنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نیگیٹو تھنکنگ سے، منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں، بری صفات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور ایسا کوئی کام کریں کہ جو دنیا کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، اور جس قدر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچیں اور ان کے جو ہے وہ کام آئے۔ چوتھا ٹاپک، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، ریلیشن شپ ود ادرس کمیونٹی، یہ ہے، اور اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک یہودیوں کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے ساتھ، وہ ہندوؤں کے ساتھ، وہ سکھوں کے ساتھ، وہ بودھسٹ کے ساتھ، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے ملک میں رہنے والی جو اقلیت غیر مسلم ہے، مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان میں عیسائی بھی شامل ہیں، ان میں ہندو بھی شامل ہیں، اور جتنے بھی ریلیجن سے بلانگ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اقلیت کہلاتے ہیں۔ تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو اتنی ہی قیمتی ہے جتنی آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیر مسلم ہونا وہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے، وہ اس کا ایک پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اوپر ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہے ہدایت کی روشنی سے نواز دے اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہاں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم کلمے کی سربلندی کے لیے اس کو پہنچا سکتے ہیں، ہم ٹیچنگ کر سکتے ہیں، ہم تعلیمات دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنی بات کو آگے بیان کر سکتے ہیں، ہم اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ غیر مسلم آپ سے متاثر ہوں۔ یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی میں وہ گھر ہونے چاہیے اور وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو جس سے غیر مسلم متاثر ہوں اور امپریس ہوں۔ تو بہرحال یہ حکم دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور میں نے آپ کو جو مثال دی نا ٹاپک آف مدینہ پیریڈ کے فارگیونیس کی، جمیل نامی عورت جو روزانہ کچرا پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس سے ایک بہترین ہمیں مثال ملتی ہے کہ بھائی دیکھیں وہ غیر مسلم تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی عیادت کرنے تشریف لے گئے۔ اچھا جی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ لوگ میں سی آر کو دوبارہ لنک سینڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ دوبارہ جو ہے وہ ری جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟